ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، جمعے کے ان دروس میں ہم آخرت کے احوال پڑھ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے اور آپس میں ان کی باتیں ہوں گی. جنتی جہنمیوں کو خطاب کریں گے، اسی طریقے سے اعراف والے وہ دونوں کو خطاب کریں گے، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، اور جہنم والے وہ بھی جنتیوں کو خطاب کر کے یوں کہیں گے ان نفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ وہ جنت والو ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، اللہ نے جو تمہیں پانی اور جنت کی روزی دی ہے اس میں سے کچھ اوپر سے ڈال دو، چند قطرے پانی کے ڈال دو یا چند لقمے کھانے کے ڈال دو تاکہ ہمارا بھی کچھ کام بن جائے. وہ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، نافرمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے. نہ ان کو جنت کا پانی نصیب ہوگا، نہ جنت کی دوسری نعمتیں نصیب ہوں گی. اب یہ کہیں گے فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، ہائے کوئی ہمارا سفارشی ہے جو آج اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے، شفاعت کرے، کچھ ہمارے لیے تخفیف ہو جائے یا یہاں سے ہمیں نکال دیا جائے، او نرد یا ہمیں لوٹا دیا جائے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، پھر ہم اچھے اچھے کام کر کے آئیں گے، ویسے کام کریں گے جیسے پہلے نہیں کرتے تھے. یعنی پہلے ہم نے نافرمانی والی زندگی بسر کی، اب فرما برداری والی زندگی بسر کر کے آئیں گے، لیکن کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، سفارشی ان کا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شفاعت کے حق کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا اور ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس لیے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جب کوئی مجرم ہوتا ہے تو مجرم اگر پھنس جاتا ہے کسی جگہ، جیل میں اس کو لے جاتے ہیں، بند ہو جاتا ہے تو اس کو چھڑایا جاتا ہے، یا تو کوئی آدمی اپنی ضمانت لے لیتا ہے کہ میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دو، دوبارہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. یا اسی طریقے سے کوئی بڑا آدمی سفارش کرتا ہے، کسی بڑے کی سفارش آ جاتی ہے تو نیچے والوں کو مجبور ہو کر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. یا کبھی جو ہے وہ کچھ لے دے کر معاملہ حل ہو جاتا ہے کہ اتنا جرمانہ دے دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ ہلا گلا کرتے ہیں، ہلا گلا کر کے اس کو چھڑا دیا جاتا ہے. یہ چار صورتیں ہوتی ہیں مجرم کو چھڑانے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم پر جو میں نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اور میں نے تم کو دنیا جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یہ میں نے تم پر فضل کیا، اس کا شکر ادا کرو. اور واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی کسی کی ضمانت ومانت لے کر کسی کو چھڑا دے مجرم کو، ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ضمانت لے کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا. اور ولا تقبل منه شفاعہ، اور سفارش بھی کسی کی قبول نہیں کی
جائے گی، ولا عدل، اور نہ اسی طریقے سے کوئی کچھ بدلہ لے کر معاوضہ لے کر بھی چھوڑا نہیں جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی ہلا گلا کر کے، کوئی جلوس نکال کے، کوئی احتجاج کر کے ان کو چھڑا دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جو مجرم ہوں گے وہ پکے مجرم، وہ پکڑے جائیں گے، ان کی کوئی سفارش اور شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں شفاعت کا اللہ وہاں حق دیں گے کس کے لیے؟ جن کے پاس ایمان ہوگا ان کے لیے شفاعت کا حق ہوگا، اور وہی سفارش کر سکیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ سفارش کرے گا اور نہ ہی کسی کے حق میں کی جائے گی۔ وہی کر سکے گا جس کو اللہ شفاعت کا حق دے گا، اور اسی کے لیے کی جائے گی جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور جس کو اجازت ملے گی وہ اسی کی سفارش کر سکے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ چھوڑنا چاہتا ہے، جس کو اللہ جہنم سے نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس قانون کے ضابطے کے تحت یہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا وزنی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے دونوں برابر ہوں گے وہ اعراف پر ہوں گے۔ تو پھر اللہ کے اس قانون کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ سب پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ تو ہیں، لیکن اتنے نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکیں۔ ان کو اللہ جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، لیکن کوئی زبردستی وہاں سفارش کر نہیں سکتا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، چاہے ہم کچھ ہی کرتے رہیں وہ لڑ جھگڑ کے ہمیں جنت میں بھجوا دیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کرنے والے وہ ہوں گے، وہ تھوڑی ہمیں جہنم میں جانے دیں گے، وہ تو بس جنت ہی کا فیصلہ ہمارے لیے کریں گے۔ اسی لیے یہودی اور عیسائی دونوں کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، لن يدخل الجنة، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا الا من كان هودا، مگر جو یہودی ہوگا۔ یہودی یہ کہتے تھے صرف یہودی جائیں گے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، او نصارى، اور عیسائی یہ کہتے تھے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اس لیے جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں جائے گا نہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہتے تھے ہمارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، یہودی کہتے تھے اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمیں تھوڑی جہنم میں جانے دیں گے، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں جنت میں کون جائے گا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، جو کوئی گناہ کے کام کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ یہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو نہ یہودی ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نہ عیسائی ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، وہاں تو ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ لہذا جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کی کوئی سفارش وہاں پر نہیں کرے گا۔ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں ہوگی جس کے لیے اجازت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ یہ بت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میرا پیروکار ہوگا میرے پیچھے چلے گا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا، فانک غفور رحیم، تو اللہ پھر تو بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ جو فرما بردار ہے وہ تو ہے ہی میرے ساتھ جائے گا، لیکن جو نافرمانی کرے گا تو اللہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو بھی معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اپنی امت سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ایک باپ اور ماں کو بھی اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے محبت نہیں ہوتی ہے جتنی نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے اور اپنے امتی سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے، اور کوئی موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، کوئی موقع ملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اذیت پہنچاؤں، ہر موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم سب کی امی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگائی، اس نے موقع مل گیا اس کو، اس نے تہمت لگائی اور پھر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ لیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس نے حملہ کیا، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں تو گویا اپنی ماں پر اس نے الزام لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلیل کہتا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے، سورہ منافقون میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اس طرح کا آدمی ہے، غزوہ احد کے موقع پر دھوکہ دے دیا، 300 آدمیوں کو لے کر راستے سے واپس آ گیا، ایسا انسان ہے، لیکن یہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا جو سچا مسلمان تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے آپ جانتے ہیں میرے باپ کو، وہ منافق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے، اور آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، اسی میں اس کو کفن دیا جائے، اسی طرح اپنا لعاب اگر آپ اس کے منہ میں ڈالیں گے ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کہ ہاں میں اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اس کو کرتا بھی دوں گا، کرتا دیا پھر، اور اس کے منہ میں آپ نے اپنا لعاب بھی ڈالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ساری باتیں جو اس نے تکلیف پہنچائی تھی سب کو بھلا دیا آپ نے، کوئی بات ان میں سے یاد نہیں رکھی۔ اگر ہمارا بیٹا بھی اس طرح کرے گا تو ہم اس کو بھی کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کی قبر پر بھی میں حاضر نہیں ہوں گا، اس کے جنازے میں حاضر نہیں ہوں گا۔ کوئی بیٹا بھی باپ کے متعلق ایسا کہتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امتی جس نے اتنا آپ کو پریشان کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور پھر پڑھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ یاد نہیں ہے اس نے فلاں موقع پر کیا کیا، فلاں موقع پر کیا کیا، فلاں موقع پر کیا، ساری باتیں یاد دلائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ کو اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ منافقوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَإِن استغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ قرآن نے کہا ہے، پھر آپ کیوں اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے منع نہیں کیا،
اللہ نے فرمایا اگر آپ کریں یا نہ کریں اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اگر 70 سے زیادہ مرتبہ میں اس کو فائدہ پہنچے گا میں تب بھی کروں۔ اور آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر اس کی قبر میں اس کو اتارا گیا، لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا گیا، لیکن اب اللہ کی طرف سے حکم آتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ پیارے اب اس کے ساتھ ہو گیا جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کیا، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ نبی کو اپنی امتی کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، میں لوگوں کے سامنے اس بات کو لانا چاہتا تھا۔ اب آج کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کسی منافق کا جنازہ پڑھائیں یا منافق کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا اس کی قبر پر آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، اس کی اب اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی، ورنہ آپ سب کا ہی پڑھتے، سب کو قبر میں آپ اتارتے۔ تو نبی کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں، یعنی کہنا چاہتے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیجیے، اس کو بھی بخش دیجیے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو یاد کیا جس کو قرآن نے نقل کیا سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو میری خدائی میں شریک ٹھہرائیں، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں نے ان کو وہی بات کہی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا اللہ یہ تیری عبادت کرتے رہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پہ اس کے بعد پھر آپ ہی ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان تعذبہم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے اور میری والدہ کو تیرا شریک ٹھہرایا ہے۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر لیں فإنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیتوں کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، میری امت۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اپنی امت کو یاد کیا کہ میری امت کے نافرمانوں کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کے نافرمانوں کا کیا بنے گا، آپ رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے کیوں روئے، لیکن پھر بھی اللہ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھ کر آؤ ما یبکی کا، پیارے آپ کو کس چیز نے رلایا ہے۔ جبرائیل امین آگے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پیارے آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے بتایا میں نے یہ دو آیتیں پڑھی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو ان کو میں نے پڑھا، مجھے اپنی امت یاد آ گئی کہ میری امت کے نافرمانوں کا کیا بنے گا۔ جبرائیل امین واپس کے جا کر اللہ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ یا محمد سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو اپنی آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، ولا نسوءک، آپ کو ہم غمزدہ نہیں کریں گے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یاد نہ رکھتے، ہر موقع پر یاد رکھتے تھے۔
تو اللہ نے وعدہ کیا آپ سے کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتانی آتم من عند ربی، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی فرشتہ آیا، فخیرنی، تو اس نے مجھے اختیار دیا اس بات کا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ چاہیں آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور شفاعت کا آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ شفاعت کو پسند کریں سفارش کرنے کو، اور چاہے آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو پسند کیا، شفاعت کو پسند کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ شفاعت میری کس کو ملے گی؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، یہ اس کو نصیب ہوگی جو اس حال میں دنیا سے گیا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرایا، موحد ہو کر توحید کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہے، اس کو میری یہ شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی، مشرک کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اور پھر کیسے آپ سفارش کریں گے؟ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے، میں بے قرار رہوں گا کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، میں اللہ کے اس دربار میں جاؤں گا، اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور جا کر شفاعت کی اجازت طلب کروں گا، فیؤذن لی، پھر مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد کے وہ الفاظ، وہ کلمات الہام کرے گا جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں فاخر لہ ساجدا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فاحمدہ بتلک المحامد، پھر ان الفاظ کے ذریعہ سے جو اللہ حمد کے مجھے سکھائے گا میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ جب بہت دیر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں تو فیقال، تو کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، اور قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ مجھ سے یہ کہے گا تو میں فوراً جواب دوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ اور مشکات شریف میں ایک روایت ہے اس میں امتی کا لفظ پہلے آیا ہے، امتی یا ربی، امتی یا ربی، امتی یا ربی، 3 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کی امت کے وہ لوگ کہ من کان فی قلبہ مثل شعیرۃ، مثقال شعیرۃ من ایمان، جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، فاخرجہ، تو آپ اس کو نکال کر لے آئیے جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلق، میں جاؤں گا اور جانے کے بعد ہر اس شخص کو نکال کے لے آؤں گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا، جو اس کی چہرے کی نشانی سے ظاہر ہوگا کہ فلاں فلاں کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، ان کو میں لے آؤں گا اور جنت میں ان کو داخل کروا دوں گا۔ پھر دوبارہ ثم اعود، پھر میں لوٹوں گا اور اللہ کے سامنے آ کر پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور لمبا سجدہ کروں گا۔ اب اللہ پھر حکم دیں گے فیقال یا محمد ارفع رأسک، قل تسمع، سل تعطا، اشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے میں پھر کہوں گا یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اور جا کر اپنی امت کے ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال کر لائیں کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان او خردلۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر
یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آپ ان کو نکال کر لے آئیے۔ آپ فرماتے میں پھر جاؤں گا اور اپنی امت کے ان لوگوں کو نکال کر لے آؤں گا، لیکن تیسری مرتبہ پھر میں ابھی دیکھوں گا میری امت کے کچھ لوگ ابھی اور جہنم میں ہیں، پھر آؤں گا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اس کی تعریف کروں گا، بہت لمبا سجدہ ہوگا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطا اشفع تشفع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی شفاعت سنی جائے گی۔ آپ فرماتے میں پھر کہوں گا یا رب امتی امتی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کی امت میں سے ہر وہ آدمی من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال ادنا ادنا خردلۃ من ایمان، کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی آپ نکال کر لے آئیے۔ آپ فرماتے میں ان کو نکال کر لاؤں گا اور جنت میں داخل کروا دوں گا، اس کے بعد پھر میں چوتھی مرتبہ آؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ پھر یہی کہے گا سر اٹھائیے اور مانگیے، تو میں یہ کہوں گا اے اللہ اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ جس نے بھی کبھی زندگی میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اس کو میں نکال کر لے آؤں۔ آپ فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ حق میں نے اپنے لیے رکھا ہے، اب سفارش ہو چکی، اب میں ان کو وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، میری عزت و جلال اور میری کبریائی کی قسم ہے، میں ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالوں گا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، میں اس کو نکالوں گا، پھر اللہ ایک اپنی لب بھرے گا اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ سفارش ہوگی لیکن وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے حق میں کی جائے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، کوئی زور زبردستی وہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار بنائے۔